الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہماری گفتگو کا موضوع رمضان المبارک دعاؤں کی کثرت کا مہینہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل بیان کرتے ہوئے درمیان میں دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي صدق اللہ العظیم۔ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکار کرنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ کو پکارے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اس کے بارے میں حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کس قدر پیاری آیت ہے کہ ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں گھیرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے چند لفظوں میں اطمینان و سکون کا کیا روح پرور پیغام عطا فرمایا۔ آپ غور فرمائیے فَإِنِّي قریب کہ دو لفظوں میں راحت و اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دی۔ اس آیت مبارکہ سے علماء و مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس انداز بیان سے اللہ تعالیٰ کی مرضی یوں معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے، کیونکہ روزہ ایک اخلاص عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ دوسرے روزے کی حالت میں انسان نیکیاں بھی زیادہ کرتا ہے، راتوں کو قیام اور توبہ کرتا ہے، اور یہ سارے عمل انسان کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ایک نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، خصوصاً افطاری اور رات کے پچھلے پہر میں، کہ جب اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کسی کو یہ شک گزرے کہ میں سالہ سال سے دعائیں کر رہا ہوں، دعائیں کرتے ہوئے گزر گئے ہیں، لیکن میری دعا کو شرف قبولیت نہیں بخشا جاتا۔ تو اس کی بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان دور دراز کا سفر کرتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کا جسم گرد آلود ہے، لیکن اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس حرام کی کمائی کا ہے، اور اس کے جو پیٹ میں غذا ہے وہ بھی حرام کی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسے حرام خور کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں اپنی دعا کی قبولیت کا یقین ہو کہ یہ دعا ضرور قبول کی جائے گی، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل سے کی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ بخاری شریف میں ہے، بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا اور جلد بازی بھی نہیں کرتا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں
نے دعا کی، بار بار دعا کی، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو دعا کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں استقامت اختیار کی جائے اور صبر کیا جائے۔ دعا میں اخلاص، حاضر قلبی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری اور سچے دل کے ساتھ التجائیں کی جائیں۔ سورہ المومن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تو عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اگرچہ کفار ناپسند کریں۔ دعا کی قبولیت کے اسباب و شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ وہ پہلے اس کی خوب حمد و ثنا بیان کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ ایک آدمی کو کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یا اللہ، میں تجھ سے اپنی گواہی کا واسطہ دیتے ہوئے سوال کرتا ہوں کہ تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یکتا ہے، تو بے نیاز ہے، تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، تو کسی سے پیدا نہیں ہوا، تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اللہ کے اس نام سے دعا کی ہے کہ جس نام سے اگر دعا کی جائے تو اللہ کریم ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا جائے، کیونکہ جب تک دعا کے جو ہے وہ دعا سے پہلے یا آخر میں درود و سلام نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث طیبہ میں ہے کہ اپنے رب کے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے، بارش کے نازل ہوتے وقت، مشکل وقت میں، اور قرآن کے ختم کے بعد اور صدقہ و خیرات کرنے کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا بھی اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ ایسے شخص کی سعادت مندی اور کامیابی کے کیا کہنے کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائے، اسی سے دعائیں مانگتا ہے اور امید رکھتا ہے اور توکل و بھروسہ رکھتا ہے اور مدد مانگتا ہے، وہی رب اس کے لیے وسیلے، ذریعے اور اسباب پیدا کرتا ہے۔ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر دعا کی جائے تو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ دعا عبادت ہے اور اس کا بدلہ یا تو رب کریم وہی چیز عطا فرما کر کرتا ہے، یا اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے، یا قیامت کے دن اس کے لیے اس دعا کا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آنا چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان دعا کرتا ہے، کوئی بھی دعا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا فرماتا ہے۔ یا تو اس کی دعا کو فی الفور قبول کر لیا جاتا ہے، یا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے، یا اس کی مثل اس کو برائی اور تکلیف اور نقصان جو پہنچنے والا ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم خوب دعائیں مانگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس خزانے بھی بہت ہیں، یعنی تم مانگو، تمہارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں
کی طرف متوجہ رہے، اس کے سامنے عاجز و انکساری جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس رمضان شریف کے صدقے ہمیں ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہماری یہ دنیا بھی سنورے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔